الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا، یعنی خود اس پر عمل نہ کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ تو جو میری بہن بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کا نام، ان کی خاندان، ان کے باپ دادا یعنی ان کی مکمل شناخت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جن کی وہ اولاد ہیں، جن کی وہ بیٹی ہیں، جن کے وہ بیٹے ہیں، تو ان کے اگر ماں باپ کا نام کے ساتھ ان کا درود پاک پیش کیا جائے تو وہ کتنے خود خوش قسمت ہیں اور ان کے والدین کتنے خوش قسمت ہیں۔ تو آج روحانی وظائف چینل جو کہ آپ سب کا چینل ہے، آپ کے لیے 16 رجب المرجب کا صرف اور صرف 2 نوافل کا ایک ایسا وظیفہ لایا ہے کہ اس 2 نوافل کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں، برکتوں، اپنے خزانوں سے بھر دے گا۔ آپ مال و دولت چاہتے ہیں، میرے وہ خوش نصیب بھائی جو مال و دولت پا چکے ہیں ہمارے وظائف سے، اور میرے وہ بھائی جو کہ جن کو ابھی تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو وہ یہ وظائف کریں، اللہ پاک ان وظائف کی برکت سے ان کی جھولیاں بھر دے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو آپ بس یہ دعا کیا کریں، خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مل جائے۔ تو یہ ماہ رجب المرجب جو کہ بہت ہی مبارک اور پیارا ترین مہینہ ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ تو اسلام دین ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، اور اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مسلمان کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہو جائے تو اس سے منہ موڑنے کی بجائے پریشانی سے نکلنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر مالی طور پر کسی کو آزمائش کا سامنا ہو تو تحفے کی صورت میں یا قرض حسنہ دے کر اسے اس سے باہر نکالنا چاہیے۔ پھر ان اعمال حسنہ پر بے شمار اجر و ثواب کی بشارتیں بھی عطا فرمائیں تاکہ مسلمانوں کو ان سے خوب رغبت اور وہ ثواب آخرت کو پیش رکھتے ہوئے ہر دکھ درد میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیں۔ لیکن اس زمانے میں مسلمانوں میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کی سوچ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، مال و دولت کا نہیں، انہیں ایسا نشہ چڑھا ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ ہی دم توڑ گیا ہے۔ ہر مسلمان بھائی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر دور کرنے کی کوشش کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے، اللہ عز و جل اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا،
اللہ عز و جل اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ عز و جل بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین میرے بہنوں اور بھائیوں، اور میری آواز کو سننے والی میری پیاری پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ سب کے لیے ماہ رجب المرجب میں پیاری پیاری باتوں کے ساتھ، احادیث نبوی کے ساتھ پیارے پیارے وظائف بھی لائے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے لحاظ سے احادیث نبوی اور روایات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو آپ ان وظائف کو کریں، مکمل یقین کے ساتھ کریں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، وظیفے کے ساتھ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور اپنا نام جنہوں نے دعا میں حصہ لیا وہ بھی سننا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، آپ نے 16 رجب المرجب فوری طور پر وضو کر لینا ہے، اور آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے یا مغرب کی نماز کے بعد، کیونکہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھے جاتے۔ تو آپ نے ان 2 نمازوں کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نیت یہ کرنی ہے، یا باری تعالیٰ مجھے بے شمار رزق حلال عطا فرما، میں نیت کرتی ہوں۔ یہ کر کے بندگی اللہ تعالیٰ کے اپنے نماز شروع کر دینی ہے، اور پہلی رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صرف اور صرف آپ نے 33 بار یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے چند دنوں میں بے شمار آپ کو رزق عطا ہوگا، قرض اتر جائے گا، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جن نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں سب سے پہلے میری جو بہن ہے، بہت پیاری بہن ہے، بہت سا درود پاک پڑھتی ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، اللہ پاک آپ کو بے شمار برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ سیدہ غوث ہیں، مصباح پٹھان ہیں، حسن سیدہ فاطمہ ہیں، محمد وسیم ہیں، شمائلہ ہیں، مریم خان ہیں، منیر احمد ہیں، رانا حمزہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ دیناز خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ الصبا ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور اس کے ساتھ بہت سے اور بھی میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، درود پاک پڑھا ہے، جن میں تحسین النساء ہیں، شیخ مبین ہیں، آیان خان ہیں، راہریشہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، سید ایاس ہیں، فیصل عطاری ہیں، انصاری ہیں، حسنہ جبی ہیں، ریحانہ ہیں، خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، عابدہ شیخ ہیں، محمد یوسف خان ہیں، قاسم علی ہیں، رضیہ مدنی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ عرفات شیخ ہیں، اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، حمزہ ہیں اور ناہید خانم ہیں۔ اس کے علاوہ خالدہ ہیں، رائے محمد شفیق ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، محمد اختر ہیں، اور یاسمین خان ہیں، اور ام اسلام ہیں، طلعت پروین ہیں، ابراہیم ہیں، عائشہ ہیں، قمر النساء ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں، تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ سید لائق ہیں، عبید بٹ ہیں۔ تو میں یہی کوشش کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ میرے بہن بھائیوں کا نام میں دعا میں شامل کروں، لیا جائے۔ ایک میری بہن ہے صالحہ شریف، آپ نے بہت سا درود پاک پڑھا، اللہ پاک آپ کو کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں قبول فرمائے، اپنی جناب سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، تمام پریشانوں کو کی پریشانیاں دور کرے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔